میں ان لوگوں کی گفتگو سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ میں نے ابھی ان سے گزارش کی ہے کہ جو کچھ جس طرح یہ لفاظی کر رہے تھے اس سے تو بہتر تھا کہ محبت رسول، عشق رسول کی باتیں کرتے، آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت کی باتیں کرتے، اولیاء ما سلف کی محبت اور عشق کی باتیں کرتے۔ پتہ نہیں یا کہ کیا کچھ بولتے رہے، دل میں آیا کہ میں نہیں بولوں، بیٹھا رہوں، لیکن پھر وہی کہیں گے کہ بھائی ایک معمول ہے، ایک رسم ہے، چلی جا رہی ہے، آج اس طرح کیوں نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں ندام، کچھ افسوس پیدا ہوگا، مایوسی پیدا ہوگی، محض اس وجہ سے خانہ پوری کے لیے، ورنہ تو میں بالکل ہی اس قابل ہی نہیں رہا، حقیقی بات عرض کرتا ہوں، اس قابل ہی نہیں رہا اخلاقی طور پر کہ میں کچھ ایک لفظ بھی کہہ سکوں۔ اس لیے ہم نے آپ کو یہاں جمع نہیں کیا ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے یہ نہیں جمع کیا تھا۔ یہ تو باتیں آپ ہر جگہ سن سکتے ہیں کہ فلاں سے بیٹا ملا، فلاں سے بیٹی ملی، اور یہ ملا اور وہ ملا۔ یہاں اس لیے ہم نہیں جمع ہوئے میرے دوستوں، میں بہت شرمسار ہوں۔ ہم یہاں اپنی دل کی بستی آباد کرنے کے لیے آئے۔ دل کی بستی کا جو ہم نے حال بنایا ہے، جس طرح اس کو کھنڈر بنایا ہے، جس طرح اس کو ویران کیا ہے، آج میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، آج اس میں الو بول رہے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، اس طرح کی گفتگو اگر یہ کریں گے، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ آئندہ کے لیے میں ان کو عرض کر دیتا ہوں، میں نہیں بیٹھوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ جس طرح آج انہوں نے گفتگو کی، میں اس سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ ہم یہاں اپنی دل کی بستی آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ وجد میں، ذوق میں آ رہے تھے اور یہ بدبخت ان کو روک رہے تھے۔ بھئی ذوق دلانے کے لیے تو بلاتے ہیں کہ اللہ کا ذوق ہمیں ملے۔ یہ جو ہم وسائل صرف کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ذوق خداوندی ہمیں ملے۔ یہ احمق ان کو روکتے ہیں، اپنی لفاظی کرتے ہیں۔ جب تک یہ ذوق نہیں ملے گا تو بارش کیسے برسے گی اس طرف سے؟ کیسے یہ ہمارے ویران دل آباد ہوں گے؟ کس طرح یہ بنجر زمین، یہ جو دل، یہ جو گھر، یہ جو بیت، یہ کس طرح آباد ہوگا؟ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا، آج بیابانی ہے۔ واقعی میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، آپ کو اپنے دل کا پتہ ہوگا کس حال میں ہے آپ کا دل۔ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، میں اس قدر اس پر نادم اور پشیمان ہوں کہ میں کس منہ سے یہاں کھڑے ہو کر کچھ بات عرض کر سکوں۔ کوئی ایک زخم تو نہیں ہے میرے اس دل پر کہ جس پر مرہم رکھا جائے۔ یہ غیر اللہ کے تعلقات اور محبتوں اور ان کے ساتھ وابستگیوں میں اس دل کا ایک رواں ایک حصہ وہ پورے کا پورا زخمی ہو چکا ہے۔ کیا حال ہوگا اس دل کا؟ میرے دوستو، یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں پنڈال انہوں نے لگایا ہے۔ یہ پنڈال بھی کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو اس طرح بنانا۔ کتنے لوگوں نے اپنا ٹائم اور وقت صرف کیا ہوگا، اور کس طرح انہوں نے انتظامات کیے ہوں گے، اور کس قدر انہوں نے پلاننگ کی ہوگی۔ مہینوں ان پر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، تب یہ اس صورت میں آپ کے سامنے بنا۔ تو جب اتنے معمولی سے پنڈال کو، اس پنڈال کو چھوڑیں، ایک بستی، ایک شہر، ایک گاؤں، ایک دیہات کو آباد کرنے کے لیے کتنا زمانہ درکار ہوتا ہے، کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ وہ بستیاں بسنے میں بڑی دیر لگاتی ہیں، ایسے بستیاں نہیں بنتی۔ سندھی میں چوندا ہے گالن کندے گوٹھ کونن بدبا۔ یہ دنیاوی بستیاں جب آباد ہوتی ہیں اتنا ٹائم لیتی ہیں، یہ دل کی بستی کو 1 منٹ میں آباد ہو جائے گی، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ وہ دل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا گھر ہے، گھر میں کس طرح صفائی کرتے ہو، کس طرح اس کو اچھا بناتے ہو، کس طرح اس کو سنوارتے ہو، کس طرح اس کو سجاتے ہو، کس طرح اس کو خوبصورت بناتے ہو، اور پھر بھی تسلی نہیں ہوتی کہ نہیں میرا یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، اس میں اور بھی حسن آنا چاہیے، اس میں اور بھی خوبصورتی ہو، اس میں اور بھی چیزیں آنی چاہیے، تو وہ چیزیں نکال کر باہر پھینک دی جاتی ہیں، پھر نئی چیزیں، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ بھائی دنیا کے گھر کو آباد اور خوبصورت بنانے کے لیے اتنی جدوجہد، اور اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس کو اور بھی زیادہ غیر آباد کر رہے ہیں۔ یہاں صرف اس ذکر الہی کے لیے ہمارا اجتماع ہوا ہے، اس کے یاد کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی چیز پسند تھی کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھوں جو میرا ذکر کرتے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کے ساتھ جا کر میں بیٹھوں اور ان کے ساتھ میں جا کر ذکر کروں، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں ذکر سب اچھے ہیں، سب بہتر ہیں، سب افضل ہیں، سب اعلیٰ ہیں، لیکن ذکر قلبی کی بات ہی نرالی ہے۔ اس ذکر کو پانے کے لیے، اس ذکر کو سیکھنے کے لیے، اس ذکر کو اختیار کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ قلبی ذکر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا نام زبان سے بھی لے رہا ہو اور تم سمجھو کہ ہاں یہ میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ اللہ کو یاد کر رہا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اپنے صبح و شام کو اس کے ساتھ بسر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، دیکھنا کہ اس کا دل تو میری یاد سے غافل نہیں، زبان سے تو کہہ رہا ہے، یہ بات تو نہیں کہ اس کا دل میری یاد سے، اس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو۔ پھر اگر یہ بات ہے تو اس کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں بھی ہاتھ نہیں دینا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نباید باد داد دست۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بظاہر انسانی شکل میں ہیں، لیکن در حقیقت وہ اندرونی خرابیوں کی وجہ سے، اپنے قلبی ویرانی کی وجہ سے بیت اللہ کو، عرش رحمان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر نفس اور شیطان قابض ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خواہشات کے جنگل اگاتے ہیں، اس قدر شیطان اور نفس ان پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ خود شیطان ہو جاتے ہیں۔ شکل انسانی، صورت انسانی، گفتگو انسانی، رنگ انسانی، لباس انسانی، لیکن ان کے اعمال شیطانی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان وہ نیکوکار بن جائیں گے جس طرح ہم بنتے ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ محبت کریں گے کہ یہ نیک ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ ذاکر ہیں، لیکن جب ان کے دلوں کو دیکھو گے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو نہیں پوجا، سجدے کیے ہیں لیکن ان کے سر جھکے ہیں، ان کی پیشانیاں جھکی ہیں، ان کے دل نہیں جھکے ہیں۔ اللہ نے ان کو پہچان لیا ہے، ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے۔ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ او کم علم لوگو، او بے وقوف انسانوں، بڑے عقل مند بنے پھرتے ہو، ایسے نہ ہو کہ تم بھی اپنا ستیہ ناش کر لو۔ جو بظاہر مجھے پوچھتے ہیں، جو بظاہر مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل غافل ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل مردہ ہیں، وَلَا تُطِعْ، ان کی تابعداری مت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کی بارش برسے،
جس طرح آج ہر